صحابہ میں نا عملاً محبت، عملاً عملاً حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنا پیار ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں سخت گرمی ہو، صحرا ہو، بندہ دوڑ رہا ہو، پیاس جب پوری لگ جائے، ادھر دیکھو میری طرف، سخت گرمی، صحرا، پیاس پوری لگ جائے، آپ دوڑ رہے ہیں، صحرا ہی صحرا ہے، پانی نہیں مل رہا، اچانک ایک جگہ آپ رکے تو آپ کو کسی نے کہا یہ جناب چھوٹا گوشت ہے بڑا بہترین پکا ہے، کھا لیں، گوشت کھائیں گے پانی مانگیں گے؟ اس نے کہا جناب یہ مچھلی ہے بڑی بہترین، یہ کھا لیں، آپ کہیں گے نہیں یار مجھے تو اس وقت نا طلب صرف پانی کی ہوتی ہے۔ اچھا سگا بیٹا بھی مل جائے نا تو بچھڑا ہوا ہو 2-3 سال بعد پردیس میں ملاقات تو بندہ کہتا ہے پہلے پانی، کوئی بھی ہو تو پہلے پانی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا چونکہ وہ حکمت اور دانائی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، مثال ایسی دیتے ہیں کہ روح تک اتر جائے۔ فرمانے لگے تم نے پوچھا حضور کتنے پیارے ہیں، فرمایا صحرا کا علاقہ، گرمی کا موسم، تیز دھوپ، لمبا سفر، اور بندہ پورا تھک کے آئے تو جتنا اسے پانی پیارا ہوتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ مدینے والے پیارے ہیں، اس سے بھی زیادہ مجھے حضور پیارے ہیں۔ تو طبیعتوں میں تلخی آ گئی، دین تو سارا دین محبت ہے۔ دیکھیں نا دل اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا سارے، رب چاہے تو سب کے دل دین کی طرف پھیر دے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے نا اپنے نبی کو شانے دے کے بھیجا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میرے محبوب دلیل بن کے دنیا میں آئے ہیں، تم ان کی عظمتیں دیکھنا، حسن دیکھنا، کمال دیکھنا، جمال دیکھنا، اور تمہارا دل جب پوری طرح مائل ہو جائے تو کریم کا کلمہ پڑھ لینا۔ محبت کے ساتھ قائل کیا، اگر رب چاہے تو اپنے طرف سب کے دل پھیر دے، لیکن ہمیں اس دین نے محبت ہی سکھائی، پیار ہی سکھایا، اور قرآن مجید نے کہا کہ ایمان والے تو رب سے بھی شدید ہی پیار کرتے ہیں۔ یہ جتنے مظاہر ہیں نا زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی، یہ سارے محبت الہی کے مظہر ہیں۔ ساری رات نماز ویسے نہیں پڑھی جاتی، رب سے پیار ہو تو پڑھی جاتی ہے۔ ایک ایک دن میں پورا قرآن پاک ویسے ہی ختم نہیں ہوتا، یہ جب ہی ہوتا ہے جب اپنے رب سے محبت ہو جائے۔ یہ لمبی دعائیں، لمبی دعائیں، لمبی التجائیں ایسے ہی نہیں ہوتی، تب ہوتی ہے جب مالک سے پیار ہو جائے۔ اپنی زمین ہے اور خود خریدی ہے، اور جناب مہنگی خریدی ہے، لیکن کسی نے کہہ دیا مسجد بنانی ہے تو بغیر کسی پیسوں کے وہی بندہ دیتا ہے جس کے دل میں رب کی محبت ہو، اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہو، محنت کر کے پیسے اس نے جمع کیے ہیں، لیکن وہ اللہ کے راہ میں کیوں خرچ کر رہا ہے کہ اسے اپنے رب سے پیار ہے۔ اپنے مالک کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ یعنی اگر کبھی آپ نماز کا ترجمہ غور سے پڑھیں تو اس کے اندر جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو پھر بھی رب کی عظمت کا بیان کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ کی عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں۔ آپ جب ان لفظوں کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں تو آپ کے دل کی کشش بڑھ جاتی ہے رب کریم کے ساتھ۔ اور جب بندہ روز کسی کی یاد کرتا ہے نا، آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، جب ہر وقت کسی کی یاد کرتا ہے نا پھر اس سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو بندہ رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، رب بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت اقبال کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں کہوں اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔
میں چاہتا ہوں کہ وہی کیفیات ہوں، بات تو ہونا، چلو اس بہانے مالک سے بات تو ہونا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو گھور رہے ہیں مجھے غور سے، انہیں بھی آ رہی ہے؟ چلے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، اللہ توفیق دے، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ چلو یار ہلکا ہلکا ایسے تو کرو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان شریف آ گیا ہے، کپڑے عید سے پہلے نہیں لینے، روزوں سے پہلے لینے ہیں۔ رمضان سے پہلے کپڑے لینے، رمضان سے پہلے سلوا لینے، رمضان سے پہلے جوتے لے لینے، رمضان سے پہلے عید کا سارا بندوبست کر لینا ہے۔ روزے بازاروں میں پھرنے کے لیے نہیں، روزے تو مسجد میں بیٹھنے کے لیے ہیں۔ جو دن اللہ اللہ کرنے کے ہیں وہ سارے بازار گزر جاتے ہیں۔ سارے کام پہلے کرو تو امام صاحب نے بھی جوڑا ذرا ٹائم نہ دے دیا جی، ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں تسی ہو گئے ہو تھوڑے تھوڑے ناراض۔ میں تھوڑی مسجد دے امام صاحب نو جانتا نہیں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، یاد آ گئی تو کر دیتا ہوں۔ ستیویں رات نو دیندے ہو نا جوڑا امام صاحب نو؟ بولو ختم ایک ادو دے دا نا، اب تسی وہی کردے ہو جو سارے کردے نے۔ تے ستیویں والے دن سی کے کون دیندا؟ وہ دردی بھی دیندے ہو نال؟ یہ مطلب یہ ستیویں نو دئی دا تاں ہے کہ مولوی پا نہ لوے کدھرے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جے انہوں دیتا نا پہلے تو مڑ تے وہ سنبھالے گا تو وہ بھی اچھے کپڑے پہن لے گا رمضان میں۔ تو امام ہو تو وہ تو اچھے کپڑے تو پہنیں گے، پیر صاحب یا خطیب پاکستان پہنیں گے اللہ ماشاء اللہ، یا نعت خاں پہنے گا جس کو 40,000 دیتے ہیں، وہ تو بچے پڑھاتا ہے ہمارے، اس کو کیوں دے اچھے کپڑے؟ یہ دیکھو یہ انداز ٹھیک نہیں۔ ایک دن ایک بندہ آتا ہے آپ کو بات سناتا ہے، ضرور خدمت کریں، انکار نہیں کر رہا، لیکن یار جو روز آپ کی خدمت کرتا ہے، روز آپ کو قرآن سناتا ہے، اس پر بھی تھوڑی توجہ کرو۔ وہ قومیں جو علم کو سپورٹ کرتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، تو ٹائم پہ دیں امام کو بھی، طالب علم کو بھی، کسی کو، تاکہ وہ سلوا لے۔ غریب آدمی کو بھی وقت پہ دیں۔ آپ رمضان کی نیت کر کے راشن بھی رمضان سے پہلے دیں، کسی کو دینا ہے تو آپ رمضان کی نیت کر کے دیں گے تو انشاءاللہ روزوں میں جتنا ہی اللہ ثواب عطا کرے گا۔ بہرحال بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے، قرآن مجید 2 پارہ، انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیر ہو گئی سجدہ کرتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، دیر ہو گئی۔ جس رب کی تسبیح کرتے ہیں نا، جس کو سجدہ کرتے ہیں، جس سے ڈر کے استغفار پڑھتے، اب ہمارا نا اپنے رب کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے؟ یار کبھی تیرا میرا بھی تو جی چاہے نا۔ یا رسول اللہ مالک سے ملنا ہے، اسے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، دل کرتا ہے وہ کبھی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی ہوں۔ یہ جب دعا کریں گے میں قبول کروں گا، میں قریب ہوں ان کے۔ تو دین کہتا ہے اپنے مالک سے پیار کرو۔ دیکھو ایک ہے جبرن کوئی کام کرنا، ایک ہے محبت سے کرنا۔ محبت سے سجدہ کرو گے تو سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرے گا، محبت سے خیرات کرو گے تو کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، محبت سے دین کا کام کرو گے، اور دیکھو نا یار کرنا تو ہے ہی، تو اگر پیار سے کر لیں تو، اگر محبت سے کر لیں تو، محبت سے یعنی مسجد میں 4 پیسے دینے ہیں، صفائی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، تو اوکھے ہو کے بھی تو کاری لینی ہے نا، تو اگر پیار سے ہو جائے تو۔ ایک بوڑھی عورت نا حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، نصیب دیکھو مسجد نبی میں جھاڑو دیتی، لیکن کچھ کرتی تو تھی نا، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی، بخاری میں موجود ہے، تو اللہ کے رسول نا تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع بھی دینا، آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، انتقال کی خبر بھی دینا۔ رات کا سناٹا تھا، ٹھنڈ تھی، گہری رات تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہم نے محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، جنازہ پڑھا، تدفین کر دی۔
सारा कुछ जानते हैं महबूब, पर सुबह आके पूछते हैं तुमने इतला क्यों नहीं दी। یہ بھی تعلیم امت کے لیے، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی، مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس خاتون کے دل میں محبت تھی نا مسجد کی، دین سے کوئی تو تعلق تھا نا، اللہ کے گھر سے کوئی ربط تو تھا نا۔ محبوب نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی، تکلیف دینا مناسب نہ جانا، تدفین کر دی۔ قربان جائے، نصیب دیکھو بوڑھی کے۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ محبوب قبر پہ تشریف لے گئے، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، وارث نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پہلے ہو گیا، جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہوتا، یہی مسئلہ ہے فقہ کا۔ لیکن رسول پاک تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ حضور قبر پہ تشریف لائے اور فرمایا صفیں بناؤ بھئی، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیوں کہ اللہ کی محبت میں مسجد کی خدمت کرتی، ایک تو اپنے دل میں اللہ کی محبت، پھر رسول اللہ کی محبت۔ ویسے یہ دونوں محبتیں ہیں ایک ہی، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ان کا ذکر ایک ہی انداز میں کیا گیا کتاب و سنت میں، نبی پاک سے پیار، اور پیار نیرا نعروں والا نہیں۔ ادھر دیکھو یار میری طرف، پیار نیرا تقریروں والا نہیں، نیرا نعتوں والا نہیں۔ میں چونکہ محفلوں میں زیادہ رہتا ہوں تو ایک ہمارے ہاں یہ نقیب نعت خاں میری طرح کے لوگ کئی دفعہ لوگوں کو پریشان بھی کر دیتے ہیں نا، تسی سبحان اللہ نہیں آندے، تسی فلان نہیں آندے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایک دن ایک نعت خاں صاحب نا بڑا انہوں نے لوگوں سے کہا اونچا سبحان اللہ کا اونچا کہو، آپ ذوق والے نہیں، یہ کر جاتے ہیں۔ اور میں چونکہ اب بہت زیادہ جگہوں پہ جاتا ہوں تو کئی دفعہ انسان ہونے کے ناطے غصہ بھی آتا ہے۔ تو ایک صاحب نے تو بڑا ہی لوگوں کو پریشان کیا، کہتے تسی ذوق والے نہیں، نقیب تھے۔ تو میں کیا یہ ذوق والے نہیں، مفت آئے نہیں، فری آئے نہیں، سارے ذوق والے نہیں، فری آئے نہیں۔ تیرے بھی ذوق کا پتہ ہے کہ تو کتنے میں ذوق دینے آیا ہے۔ نہ کریں یہ کام، سنجیدہ کریں اسٹیج کو، یہ سنجیدہ لوگوں کا اسٹیج ہے، ایسے ہے جو مرضی آئے۔ تو وہ لوگوں کو بڑا پریشان کر رہے تھے، بعد میں وہ پیچھے بیٹھے، دوسری نعت شروع ہوئی تو آپ چپ کر کے بیٹھے۔ میں کیا ہوں، تم ہی کہے سبحان اللہ، لوگوں کو تو بڑا پریشان کر رہا تھا، وہ تو چپ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ انداز نہیں، یعنی محبت رسول صرف نعتوں میں، اس میں بھی ہے، کمال ہے، لیکن محبت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نعت میں بھی بتائیں دل کتنا لگا ہے، سوز کتنا آیا ہے، ذوق کتنا آیا ہے۔ عملی کیفیات محبت کی کیا ہیں؟ صحابہ کے عمل میں محبت تھی، ان کی نہ کیفیات بتاتی تھی کہ حضور سے پیار ہے، کیفیات یعنی صحابی سے پوچھا گیا جی آپ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور کے بارے میں بتائیں، حضور کا چہرہ نور کیسا تھا؟ تو کیا فرماتے ہیں صحابہ؟ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، اتنی جرأت ہی نہیں تھی کوئی بات کر سکے۔ حضرت صدیق اکبر بات کرتے تھے حضور سے، وہ بھی سرکار ان پر مہربان زیادہ ہیں۔ حضرت عمر بات کرتے تھے، مولا علی کرتے تھے، ہم نے تو کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ پائے نظر ہوش میں آ یہ قوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ آپ کی مہربانی جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے عرض کیا ہے آپ کو اللہ سلامت رکھے، میری بات سنیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میرے بھائی حضور سے عمل، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے، یہ بھی ان کی عاجزی ہے۔ کہتی میں سمجھتی تھی غم میں ہی لوگ روتے ہیں، میں سمجھتی تھی کہ لوگ تکلیف اور درد میں ہی ان کے آنسو نکلتے ہیں، پیار میں بھی رونا آتا ہے۔ ویسے آتا ہے کہ نہیں؟ یہ سارے کیوں نہیں بولتے؟ مجھے پھر لگتا ہے کہ ان بندوں کی رائے کچھ اور ہے، مطلب ساڑھے کو سجدہ صاحب نہ کرا دینا بھئی آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، تو ہاں نہ تو کرے نا یار۔ آپ محبت میں رونا آتا ہے؟ چلو نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں کیسے آتا ہے۔ جو ساری زندگی ٹیچر رہا ہے، کچھ رہا ہے، سخت رہا ہے، کسی سے لڑائی ہوگی تو بڑا مارا اس نے، بڑا کچھ کیا، لیکن اگر کبھی اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مارنے پڑ جائے نا، سزائیں دیتا رہا لوگوں کے ساتھ، لیکن جس دن اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مارے نا، اور بڑی غلطی اس نے کی تھی تو مارے، لیکن اسے 2 تھپڑ مار کے ساتھ والے کمرے میں خود رونے لگ گیا، بھئی اب تجھے کیا ہوا ہے، اب تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کہتا پتہ نہیں آج کیا ہے، کمزور سا ہی پڑ گیا ہوں۔ اللہ جانے، اتنا دلیر آدمی،
اتنا دلیر، اتنا قد کاٹ، اتنی بات، چودھری، ذمہ دار، علامہ صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، لیکن بیٹی کو رخصت کرنے لگا ہے تو رو پڑا ہے۔ اور یار یہ کوئی دکھ کی گھڑی تو نہیں، یہ تو خوشی کی گھڑی ہے، تو یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو دعائیں مانگ رہا تھا کہ بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے، تو یہ جانے لگی ہے تو رو کیوں پڑا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ محبت درد بن کے آنکھوں سے چھلک پڑی ہے، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، اور لوکو ہن تے چسکا ہی پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آ ہوزاری دا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر بار بار عرض کرتے تھے نا حضور ہجرت پہ جانا ہے تو غلام کو نہ بھولنا، میں نے بھی ساتھ جانا ہے، میں نے نوکری کی ہے نا یہاں بھی ساری عمر، تو اکیلے نہیں بھیج سکتا، طبیعت گوارا نہیں کرتی، سوڑیا میں نے ساتھ جانا ہے۔ تو محبوب نے بھی انتظار کا کہا تھا، تو سیدہ فرماتی ہجرت کی رات جب حضور نے دروازے پہ دستک دی نا، صدیق اکبر بیٹھے تھے، تو کریم نے فرمایا چلو ابو بکر چلیں۔ حضور نے کہا چلیں، تو تیاری تو پہلے کی ہوئی تھی، لیکن جب کہا نہ چلیں تو میرے باپ کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، کھول کے روئے۔ میں آج سارے رستے نوکری کروں گا، میں خدم عاشق دا کام ہی رونا توڑا، وہ بینو روئیو نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاواں وصل ہوئے تے پاواں دوری۔ یہ صحابہ میں نا عملاً محبت، عملاً حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنا پیار ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں سخت گرمی ہو، صحرا ہو، بندہ دوڑ رہا ہو، پیاس جب پوری لگ جائے، ادھر دیکھو میری طرف، سخت گرمی، صحرا، پیاس پوری لگ جائے، آپ دوڑ رہے ہیں، صحرا ہی صحرا ہے، پانی نہیں مل رہا، اچانک ایک جگہ آپ رکے، تو آپ کو کسی نے کہا یہ جناب چھوٹا گوشت ہے بڑا بہترین پکا ہے کھا لیں، گوشت کھائیں گے پانی مانگیں گے؟ اس نے کہا جناب یہ مچھلی ہے بڑی بہترین یہ کھا لیں، آپ کہیں گے نہیں یار مجھے تو اس وقت نا طلب صرف پانی کی ہوتی۔ اچھا سگا بیٹا بھی مل جائے نا، تو بچھڑا ہوا ہو 2-3 سال بعد پردیس میں ملاقات، تو بندہ کہتا ہے پہلے پانی، کوئی بھی ہو تو پہلے پانی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا چونکہ وہ حکمت اور دانائی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، مثال ایسی دیتے ہیں کہ روح تک اتر جائے۔ فرمانے لگے تم نے پوچھا حضور کتنے پیارے ہیں، فرمایا صحرا کا علاقہ، گرمی کا موسم، تیز دھوپ، لمبا سفر، اور بندہ پورا تھک کے آئے تو جتنا اسے پانی پیارا ہوتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ مدینے والے پیارے ہیں، اس سے بھی زیادہ مجھے حضور پیارے ہیں۔ یہ ہماری محبتوں کا رنگ ہے نبی پاک کے ساتھ۔ او یارو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عملاً محبت، یعنی نیرا نعرہ نہ ہو، نیری تقریر نہ ہو، نیری نعت نہ ہو، نیرا جلسہ نہ ہو، بلکہ کبھی کبھی نا بندہ گھر میں بھی بیٹھ کے نعت سنے، اکیلے میں بھی سنے، اور کبھی بندہ ویسے رات بستر میں لیٹا ہوا ہو تو اونچی آواز میں رونے لگے، تو بچے پوچھیں اپنی اماں سے کہ ابا جی کو کیا ہے، کوئی درد ہے، کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی ہے؟ تو اماں کہنے پتر تمہارے والی بات نہیں، اماں بتائیں تو صحیح، اتنی زور سے ابا جی سیانے بیانے ہیں کبھی اتنا روئے ہی نہیں، کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اماں پھر تھپکی دے کہ پتر تمہارے باپ کو نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، یہ حضور کی محبت میں رو رہا ہے۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو دوسرے پہ چڑھ جائیں گی، طاری ہو جائیں گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کا وقت ہے، وصال کا، آپ تصور کریں نا اپنی زندگی میں کہ میرا باپ چلا جائے گا، تو تصور کر کے رونا آتا ہے۔ بیوی تصور کر لے کہ میرا شوہر چلا جائے گا، تو جانا تو پتہ نہیں اپنے وقت پہ ہے، لیکن تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں کہ جب یہ جائے گا میرا شوہر تو کیا ہوگا، بھائی جائے گا تو کیا ہوگا، ماں جائے گی تو کیا ہوگا، تصور میں رونا آ جاتا ہے۔ حضرت بلال کا آخری ٹائم، وقت وصال، این وہ ٹائم جب دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی اہلیہ رو پڑی، کہنے لگی بڑے غم کا وقت ہے آپ جا رہے ہیں، اتنی تکلیف کا ٹائم ہے،
عورت بادشاہ ہوتی ہے شوہر کے سر پہ، وہ سمجھتی ہے یہ ہے تو میری بادشاہی ہے۔ حضرت بلال کی اہلیہ رو کے کہنے لگی بڑے غم کا مقام میں جا رہے ہو۔ حضرت بلال آخری وقت ہے، شدید علالت ہے، ظاہراً کمزوری ہے، آنکھیں کھول کے کہنے لگے غم کا نہیں، یہ خوشی کا وقت ہے، میں قبر میں جاؤں گا تو مدینے والے سے ملاقات کروں گا۔ یہ تو مقام مسرت ہے، یہ تو مقام مسرت ہے۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ کہتے ہیں مر گئے، قبر میں گئے تو فرشتے کفن ٹٹولنے لگے، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ تو نبی پاک سے پیار کریں تو اس کے عملی تقاضے، روز سویرے ایک نعت سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی حضور کی محبت کی بات کر رہا ہو نا تو یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب ایتے گل میں اگے بھی سنی، آپ نے 3 جمعے پہلے بھی کہی تھی، اسے نہ کان لگا کے سنیں، کیوں کہ میرے اور تیرے حبیب کی بات کر رہا بار بار، اور ان تذکروں کو بار بار دہرائیں، اپنے گھروں کے اندر حضور سید عالم کا ذکر کریں، نبی پاک کی شانوں کا تذکرہ کریں، بچوں کو بٹھا کے۔ اب نہیں آپ بچوں کو روک سکتے موبائل سے، تو روک نہیں سکتے تو نعت تو لگا کے دے سکتے ہو کہ نہیں؟ کو نہیں سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ او بھائی یہ والا کام تو ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ پتر یہ نعت بھی سن، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ حضور کی عظمت اور شان، تلاوت قرآن، تفسیر، ترجمہ اپنے عملی ماحول میں۔ اور ایک اور بات بھی آپ سے کہنی ہے، بس میں زیادہ تقریر کرنے کا قائل نہیں، جلدی میں نے بات ختم کر دینی ہے، آپ غور کریں گے میری بات پر۔ ایک اور بھی بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ہمارے جو خوشیاں ہوتی ہیں نا وہ اپنوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ جب بچے کے دن طے کرتے ہیں نا ہم، تو اس میں ایک بات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جب تاریخ طے ہو گئی اور میرج ہال کا بندوبست ہو گیا اور کتنے لوگ آئیں گے یہ بات طے ہو گئی، تو پھر ایک بوڑھا بولتا ہے بیچ میں سے، ایک بزرگ، وہ کہتا ہے یار بات سنو، سارے جمع ہو، تمہاری پھپھو تم سے ناراض ہے، اور لڑکے کی پھپھو ناراض ہوئی تو خوشی کا مزہ کوئی نہیں آئے گا، چلو نا اس کو راضی کرنے چلیں۔ یہاں بھی یہ کام ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہی ہوتا ہے جی، ماموں کو بھی منا کے لاؤ، وہ ناراض ہے، خوشیاں ماموں کے بغیر ادھوری ہیں، چچا کو بھی منا لو۔ اچھا وہ چچا ماموں جو ناراض ہوتے ہیں وہ بھی سارے نخرے شادی والے دن ہی دکھاتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج انہوں نے منانا ہی منانا ہے، اور اس دن کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کرنا پڑے، میں نے دیکھا ہے معافی مانگنی پڑے تب بھی کچھ کرنا پڑے، اور یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں، منانا چاہیے، خیر کی بات ہے۔ لیکن جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں آپ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے، بھئی اگر ہماری خوشی پھپھو کے بغیر نہیں ہوتی، خالہ کے بغیر نہیں ہوتی، ماموں اور چچا کے بغیر نہیں ہوتی، تو شادی کی خوشی نبی پاک کے نعت کے بغیر کیسے ہو جاتی ہے؟ حضور کی شریعت کے بغیر کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ کرے نا کہ شادی میں سے ایک بڑا بوڑھا بولے اور بول کر یہ بھی کہے کہ پتر دیکھو چاچا، ماموں، خالہ، پھپھو، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، ان سب کے بغیر اگر خوشی نہیں تو دیکھنا شادی میں بینڈ باجا نہیں بجانا، اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے۔ ہم نے ان کو بھی شامل کرنا ہے، دین کو بھی شامل کرنا ہے خوشیوں میں۔ دیکھنا عورتوں کی مووی نہیں بنانی ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گی۔ مہندی پہ مرد عورتوں کو اکٹھے نہیں بٹھانا ورنہ شریعت روٹ جائے گی۔ شادی والے دن لڑکیوں کو، جوان کو پھول دے کے کھڑا نہیں کرنا لڑکوں پر پھول پھینکنے کے لیے۔ باقی جب مہمان آتے ہیں تو لڑکے پھول پھینکتے ہیں نا، تو شادی والے دن لڑکیوں کو کیوں کھڑا کرتے ہو؟ بدنگاہی ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، شیطان وار کرتا ہے، کیونکہ بچے بھی تیار ہیں، بچیاں بھی، شادی کا موقع ہے، تو اس موقع پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، بدنگاہی ہوتی ہے، برے خیالات معاذ اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہاں بھی دین کو لائیں، خوشیاں بھی اللہ رسول کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اپنی خوشیوں میں بھی دین کو شامل کریں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں۔ ایک تو حضور آخری نبی ہیں، اپنی زندگی میں یہ حلف نامہ دل پہ لکھ لیں کہ کائنات کے اندر سارا نظام بدل سکتا ہے لیکن حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ اپنے دل میں بات درج کر لیں۔ پتہ کیا مسئلہ ہے؟
وہ ہمارے صوفیاء ایک بات بڑی عجیب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آ کے اگر ایسی بات کرے بھی نا تو اس سے دلیل بھی نہیں مانگنی۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں معاذ اللہ کسی جھوٹے نے آ کے کہا کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ہوں، تو جس نے کہا نا دلیل دے کوئی بڑا ظالم ہے۔ کیوں دلیل مانگنی کیوں ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ساری دلیلیں رسول پاک نے عطا فرما دی ہیں، اس کی بات ہی نہیں سننی، دلیل کی بات تو دور رہی، ہم بات ہی نہیں سننی، اس لیے کہ وہ حضور خاتم النبیین ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ایک تو۔ اچھا پھر ایک تقاضا اور بھی ہے حضور کی محبت کا، جس طرح شریعت پہ عمل کرنا ہے، آخری رسول ماننا ہے، اس طرح جب ہم کہتے ہیں نا نبی پاک آخری نبی ہیں تو ہماری کوئی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، ہماری کو ذمہ داریاں بھی۔ کیوں کہ نبی پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا، اب تبلیغ دین کا سارا کام امت نے کرنا ہے، دین کے پھیلانے کی ذمہ داری اب امت کی ہے۔ امت کس طرح دین پھیلا رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے، ایک روایتی مدرسہ بن گیا، جلسہ ہو گیا، وہ نعرے لگائے تو تھے پرسوں 15، ہر کام جدید انداز میں ہو رہا ہے، ہر کام نظم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دین کا کام روایتی انداز میں ہو رہا ہے۔ اسکول بہتر سے بہتر بن گئے، اور مدرسے وہ ٹھیک ہے جہاں بچے بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں۔ میں نے اپنے بچے مدرسے کے بچوں سے کہا مشکلات بڑی ہیں، اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم ان بچوں کو پوری طور پر آسانیاں دے سکیں، تو میں نے بچوں سے کہا کہ 15 دن کے بعد نہ ان کو برگر کھلایا کرو، بچوں کو۔ ناراض ہو گیا ہو؟ میں نے کہا 15 دن کے بعد نہ کبھی کبھی تکے کا بندوبست بھی کرو ان کے لیے، ان کو پیزا بھی کھلاؤ۔ ساری دنیا کے بچے کھاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی درویش ہوں دینا انہوں نے تو نہیں نہ کھانا چاہیے۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، وہی بچہ جب اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے بھائی کو سارے کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہ کیا جبر ہے جی، تو یہاں تو باقی بھی لوگ درویشی کریں نا سارے، اور یہ بند کرائیں۔ او خدا کے بندو، ان کو بھی اچھی جگہ بٹھاؤ، اچھا لباس پہناؤ، ان کو سوسائٹی کا ایک معزز آدمی سمجھو، اخلاقی سپورٹ کرو، اس لیے کہ مدرسے کو سپورٹ کرنے کا مطلب دین کو سپورٹ کرنا ہے۔ طالب علم کو سپورٹ کرو گے وہ کل کو دین کے لیے رجال کار بنے گا، اپنے دین کے لیے بہترین۔ آپ کیوں تنہا چھوڑتے ہیں علماء کو؟ آپ کہتے ہیں وہاں بڑے مسائل ہیں جی، ہمیں بڑی شکویں ہیں مدرسوں سے، تو آپ جائیں نا مدرسے کے بورڈ کے ممبر بنے، مدرسے کی کمیٹی میں شامل ہوں، آپ اچھے مشورے دیں، آپ اپنا آپ پیش کریں، ساتھ شامل ہوں، دین کا ابلاغ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہم لوگوں کو توفیق دینی ہے، اس امت کو توفیق دینی ہے، ہم نے لے کے آگے چلنا ہے، 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے، مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کرنا ہے، ان کو علم سکھانا ہے، ہنر سکھانا ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں صرف غریبوں کی مدد نہ کرو، صرف پیسے دینے سے تو بندے کی طبیعت ہو جاتی ہے روز مانگنے کی، ان کی صرف مدد نہ کرو، انہیں ہنر مند بھی کرو، ان کو کہو کہ تم۔ وہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا رمضان میں، تو ہمارے ایک دوست ہیں، تو ایک بوڑھی اماں کو کچھ مدد دے رہے تھے، تو اماں کہنے لگی حاجی صاحب ساڈا اگلے سال بھی خیال رکھے جی۔ تو میں نے کہا اماں آپ کا اگلے سال تک مانگنے کا کیوں ارادہ ہے؟ آپ رب سے توفیق مانگیں، وہ اگلے سال بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ساری زندگی محتاج بن کے گزاری جائے؟ امت مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے، اور پھر نبی پاک کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم نے حضور کے طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ ایک لفظ ہمارے وہاں بولا جاتا ہے کہ دین کامل ہے، دین مکمل ہے۔ دنیا میں کچھ ہے مکمل ہے؟ کہتے ہیں کوئی بندہ بھی مکمل نہیں ہوتا، گھر جتنا مرضی تعمیر کر لیں مکمل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کی خراب رہ ہی جاتی ہے۔ جب یہ لفظ کہتے ہیں نا دین مکمل ہے، تو سمجھو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رب نے ہمیں کائنات میں جو دین دیا ہے وہ مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ ہر جگہ دین تربیت کرتا ہے، ہر جگہ، لیکن کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں یہ میرے قبیلے کا طریقہ ہے، یہ میری برادری کا طریقہ ہے، یہ میرے علاقے کا، اور چھوڑ علاقے، برادریاں، قبیلے، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ہم نے نبی پاک کے طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے، کس کی ہے؟
بعض دوست کہتے ہیں پورا نیک ہوواں تاں رکھنی، تو میں کہ روٹی اس دن کھائے ہو نا جس دن پورے نیک ہوو گے، روٹی کیوں کھاتے ہو پہلے؟ وہ بھائی انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور رکھیں بھی تو پوری مٹھی رکھیں جو سرکار کا طریقہ ہے۔ چونکہ بات ختم کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، امید ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ سنگیو، آپ بغیر داڑھی کے اچھے لگ رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہو۔ داڑھی کے بغیر کسی بندے کا چہرہ، کپڑا، لباس بھا جائے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہو، اور داڑھی کے ساتھ بندہ اچھا لگے تو پتہ لوگ کیا کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تعریف کتنی روحانیت والی ہے، کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اور بزرگوں سے بالخصوص اپیل کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا، شرط یہ ہے نا کہ سفید داڑھی والے نے رکھی ہوئی ہو، فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہیں دینا، مجھے حیا آتی ہے میرے محبوب کی سنت وہ بھی سفید۔ یہ تو عظمت والی بات ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں آج کی اس نشست میں یہ کرنی ہے، جس طرح اللہ سے محبت کرنی ہے، رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے بھی محبت کرنی ہے، اور بڑی ٹوٹ کے کرنی ہے، بڑا پیار کرنا ہے، بندہ بدعقیدہ نہ ہو، باقی لوگوں کے عقائد ٹھیک ہوں تو پھر محبت کریں، پھر آپ درد دل رکھیں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دین کی مضبوط گرہ یہ ہے، مضبوط گرہ جس میں مومن باندھے جا سکتے ہیں، مضبوط گرہ یہ ہے کہ جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو۔ یہ سیاسی افطاریاں نہ کرائیں، تعلق بنانے کے لیے دعوتیں نہ کھلائیں، اپنے یہاں تو زکوٰۃ لوگ اس کو دیتے ہیں جو کل کام آئے گا۔ نے تو رشتہ داریاں یہ دیکھ کے کی ہیں کہ ہمارا فائدہ کتنا ہے، تو نفع دیکھ کے اگر رشتے لگاؤ گے تو پھر اس میں تو دولت رہے گی، رشتہ کہاں رہ جائے؟ اللہ رسول کے لیے کسی سے محبت کریں، اور حضور نے فرمایا جو پیار کرے تو اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے، عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے کوئی شے روکے تو اللہ کے لیے، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرے۔ اب لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں تو کیسے گنجائش پیدا کریں؟ تو ایک جملے میں میرے محبوب نے بات ختم کر دی، حضور فرمانے لگے تو اللہ کے بندوں کو معاف کر دے اللہ تجھے معاف کر دے۔ لو بات ہی ختم ہو گئی، تم انہیں معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو اپنی زندگی میں لہجہ پیار والا، جلدی تلخ نہیں ہونا، جلدی غصہ نہیں۔ اگر کبھی کو بندہ لگے بھی نا یار یہ کیا کہہ گیا ہے، تو آپ سمجھے کوئی مجبوری ہوگی، بیچارے کو کوئی دکھ ہوگا، موڈ نہیں صحیح ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کچھ نہ اچھا گمان کریں۔ وہ کسی نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تو کوئی مجبوری ہوگی یار، کوئی مسئلہ ہوگا، تو پیار کریں گے، محبت بانٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفل سجانے والوں کو، آنے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔